بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سبحان اللہ. صدق اللہ العلی العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین الفریقین من عرب ومن عجم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم. اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام کے بعد معزز ناظرین و سامعین، حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید محسن شاہ صاحب اور حضرت مولانا صاحبزادہ حافظ محمد کریم سلطانی صاحب اور عزیز القدر جناب عبدالرؤوف صاحب، آپ کے توسط سے آج کی اس بزم میں آ کر حاضر ہے اور حضرت امیر المومنین امام المسلمین مولا کائنات اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی ذات اقدس کی نسبت سے اور عشرہ اخیرہ رمضان المبارک میں آپ کے یوم شہادت کی مناسبت سے چند ارشادات عالیہ حضور آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کے فرامین عالیہ کی روشنی میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان اقدس کا ایک باب، جو فضائل کا باب بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن انہی فضائل میں وہ حقائق، وہ اعمال اور وہ عادات، خصائل و شمائل جو ایک زندگی کو، ہماری زندگی کو معیاری زندگی بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں کہ ان اوصاف میں، اعمال صالحہ میں، اعمال حسنہ میں ہم اس ہستی کی پیروی کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی تربیت کی شاہکار شخصیت ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان
ان کا تعلق کیسا ہے ساری دنیا جانتی ہے، اور اہل اسلام کا بچہ بچہ اس سے واقف ہے، مگر یہ تذکرہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے بات ہو تو دلوں پر اثر کرتی ہے، اور کوئی بات بھی دل میں اتر جائے تو اس سے انسان کی عملی، اعتقادی، ایمانی، روحانی زندگی وہ سنور جاتی ہے۔ تو بلا تمہید میں حدیث مبارکہ کی طرف چلوں گا۔ پہلی روایت یہ ہے، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع ترمذی میں فرمایا، آپ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا جامع ترمذی شریف کا، قال بعض اہل العلم اول من اسلم من الرجال ابو بکر واسلم علی وهو غلام ابن 8 سنین واول من اسلم من النساء خدیجہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم مراد ان کی ہے امام حمام، امام اعظم ابو حنیفہ، یعنی انہوں نے فرمایا مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر ایمان لائے، سبحان اللہ، اور علی مرتضی اس وقت ایمان لائے جب آپ 8 سال کے بچے تھے، سبحان اللہ، اور خواتین میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ ایمان لائیں۔ اس لیے جہاں تک آپ کی سیرت طیبہ کا تعلق ہے تو 8 سال کی حیات مطہرہ میں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال تھی، اعلان نبوت جب فرمایا، علی پاک کی عمر مبارک حدیث پاک کے اور کتاب جامع ترمذی سے امام اعظم ابو حنیفہ کے قول مبارک کے مطابق 8 سال تھی۔ اس لیے معلوم ہوا کہ جب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ جناب ابو طالب کے گھر حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ محترمہ ہیں، اور آپ وہ پہلی ہاشمیہ خاتون ہیں بنو ہاشم سے، جن کے بطن اقدس سے ہاشمی شہزادہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی سبحان اللہ، وجہ الکریم نے جنم لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کے والد بھی ہاشمی ہیں، آپ کی والدہ بھی ہاشمی ہیں، واہ واہ، اور آپ کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 32 سال تھی، اور 8 سال کے بعد جب اعلان نبوت آپ نے فرمایا، رب تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں کو دعوت توحید پیش کرو، ان کو ڈر سناؤ اللہ کا، بلاؤ اللہ کے دین کی طرف۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قریبیوں کو بلایا، بنو ہاشم کی دعوت کی، ان کو بلایا، اور اپنی نبوت سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی وحی سے، اللہ کی ذات پاک پر ایمان لانے کی دعوت انہوں نے پیش کی۔ تو اس محفل میں جو قریبیوں کی محفل تھی اور اعزاء اقربا کی محفل تھی، اس محفل میں سب سے پہلی شخصیت جس نے رسول پاک کی دعویٰ کی تصدیق کی، وہ 8 سال کے بچے جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ اب اس تصدیق کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں سامعین و ناظرین؟ یہ عمر مبارک 8 سال تھی، لیکن شعور 8 سالہ نہیں تھا۔ واہ واہ واہ، اس وجہ سے
کہ جہاں بڑے بڑے عمر رسیدہ لوگ موجود تھے، بڑے بڑے عقیل و فہیم موجود تھے، جو مکہ مکرمہ کے نہ صرف معزز اور معمر لوگ تھے، بلکہ وہ بڑے بڑے فیصلے کرنے کا والے جج، بڑے بڑے قضیے حل کرنے والے، ان کو اس بات کی نہ توفیق ہوئی نہ سمجھ آئی. کیوں؟ اگر دل کے کان واہ ہوتے اور چشم بصیرت واہ ہوتی اور کان شنوا ہوتے تو دعوت کی طرف متوجہ ہوتے. لیکن معلوم ہوا کہ ان معمر لوگوں میں، عمر رسیدہ لوگوں میں، جس کا شعور پوری طرح بالغ تھا اور جو بالغ نظر تھا اور معرفت کی آنکھ جس کی کھلی ہوئی تھی، انہوں نے پیارے مصطفیٰ کو صرف اپنا چچا زاد نہیں سمجھا، نہ ہی آپ سے صرف طبعی محبت کی. میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، معتبر سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں، میں تو رسول گرامی کے ساتھ ہوتا تھا ہر وقت. میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو میں آپ کے ساتھ ہو لیا. اور کیسے ہو لیا؟ خود اپنی زبان سے یہ فرمایا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے نا، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے ساتھ ساتھ. فرمایا میں تو محمد رسول اللہ کی اس طرح مثال تھا. سردی میں، گرمی میں، گھر میں، باغ میں، باہر، جہاں بھی آپ گئے میں آپ کے ساتھ جاتا. حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ گرمی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے لیٹ جاتے، اور گرمی کے موسم میں آپ کے ساتھ ہوتا، رسول پاک آپ مجھے اپنے سینے پر لٹا لیتے، اور میں بارہا میرا ناک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر، اس حال میں کہ آپ کے گلے میں آپ نے قمیص نہیں پہنی ہوتی، اور میری ناک آپ کے سینہ اقدس سے آپ کے پسینہ مبارک کی خوشبو کو محسوس کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے 7-8 سال کی عمر میں رسول اللہ کے جسم اطہر کی جو فطری خوشبو ہے اس کو محسوس کر لیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قریب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رہتا تھا. لیکن اس قرب میں جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس قرب کو آپ نے قریبی، چچا زاد بھائی، یا اپنی صرف محترم ہستی یا محبوب کی شکل میں نہیں دیکھا، بلکہ پاکیزگی یہ تھی، طہارت یہ تھی، اور مرتبہ پہچاننے کی انتہا یہ تھی کہ ادھر رسول کریم نے ان معمر لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کی، اور ان کے فہم ادراک میں یہ بات نہیں آئی، اور ادھر مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کی یہ معجزانہ زندگی علی نے پہچان لی ہے. یقیناً آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، صاحب وحی ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور آپ ہی خلاصہ کائنات ہیں، آپ ہی روح کائنات ہیں، آپ ہی جانے کائنات ہیں، آپ ہی وہ ہیں جن کی تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے منادی کی، اور جن کی آنے کی بشارت حضرت عیسیٰ روح اللہ نے دی، اور جن کے لیے دعائیں ابراہیم خلیل اللہ نے فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ صرف عمر کا مسئلہ ہے، یہ عمر کا مسئلہ نہیں، یہ قسمت کا مسئلہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب کے لیے چن لیا تھا، چن لیا. اور پھر محبت میں آگے بات چلاتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی مقام آیا، یہ تو ابتدا ہے، اور جس کو میں مولا کائنات کی ایمانی زندگی اور روحانی زندگی کی انتہا جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن من بعدی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا میرے صحابہ، علی محمد سے ہے، محمد علی سے ہے، اور وہ
یعنی علی ہوں ولی کل مؤمن من بعدی، سبحان اللہ وہ مددگار ہے، وہ محبوب ہے، وہ ولی ہے ہر مومن کا میرے بعد قیامت تک. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ واہ واہ سبحان واہ اللہ دیکھیے، سبحان اللہ علی منی و انا منہ کہنا، میں علی سے ہوں. یہ موقع کون سا تھا جب یہ فرمایا؟ کہ جب ہم، غزوہ احد میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ محمد رسول اللہ شہید ہو گئے. بعض صحابہ نے یہ کہا کہ جب آپ شہید ہو گئے ہیں تو لڑائی کس لیے؟ ہوں ہم، ہمارا کون قائد ہے پھر جس کی قیادت میں ہم لڑیں گے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کھڑے ہو گئے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ خبر جو سن رہا ہوں، افواہ سن رہا ہوں کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، اگر ایسا ہے تو علی اپنی زندگی کے آخری سانس تک تلوار چلائے گا. کیوں؟ ہم، آپ کے بعد ہمارا جینا کس کام کا ہے؟ ہائے ہائے میں لڑوں گا واہ اور واہ جب واہ تک آخری کافر کو نہیں مار لیتا، یا جب تک میری آخری سانس باقی ہے، میں اس سبحان وقت اللہ تک لڑوں گا. ہائے 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 رسول واہ پاک واہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ مولا علی شیر خدا میدان میں اس طرح سے ڈٹ گئے ہیں اور لڑ رہے ہیں، تو صحابہ کے سامنے، کون صحابہ؟ حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، ان کے سامنے مولا علی شیر خدا کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا. حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں موجود تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ وہاں موجود تھے آپ کے پاس، اور زخمی حالت میں تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیو سن لو، علی محمد سے ہے ہوں اور واہ محمد واہ علی سے ہے. کہ آہا یہ خبر سننے کے بعد علی کے شعور پر جو اثر پڑا وہ یہ نہیں ہے کہ میں ہتھیار پھینک دوں یا لڑوں تو کس کے لیے؟ اس ہائے ہائے لیے کہ علی کی زندگی محمد کی زندگی کا ثبوت ہے. دیکھ لو سبحان وہ اللہ اسلام کے لیے اور سبحان دین اللہ کے لیے اور محمد رسول سبحان اللہ کے اللہ مشن کے لیے کس طرح سبحان قائد اللہ ہو گئے. سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 گرامی قدر حضرات، حضرت مولا علی کے حیات مطہرہ میں ہر لمحہ ہمارے لیے درس بھی ہے، ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے، ہمارے لیے آپ کی حیات مقدسہ کا ایک ایک لحظہ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور معرفت الہیہ کا درس ہے. لیکن مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں حضور کا یہ فرمانا کہ وہ محمد سے ہے، محمد علی سے ہے، پھر آپ کا یہ فرمانا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ بھی جامع ترمذی سبحان شریف میں اللہ بسند صحیح حدیث موجود ہے کہ جس کا میں محبوب ہوں، جس کا میں مولا ہوں، اور میں تو ہر مومن کا مولا ہوں. کیوں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اے صحابہ، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں واہ واہ نبی رقم پر، ہاں مولا آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، بلکہ ہماری جانوں کے مالک ہیں آپ. اور مومنوں، یہ کوئی کسی سنی، حنفی، ماتریدی، بریلوی، مولوی کی واہ واہ یہ اپنی رائے نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہمارے جانوں کے مالک ہیں، بلکہ 1400 سال تھے محققین اسلام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، من لم یرا ولایت الرسول فی نفسہ لا یذوق حلاوت الایمان. جو بھی کلمہ گو سبحان اللہ رسول خدا کو اپنی جان کا مالک نہیں مانتا، ہائے وہ ہائے ایمان کا ذائقہ بھی نہیں لے سکتا. سبحان اللہ سبحان ایمان اللہ واہ کی واہ واہ علامت واہ مشروط سبحان ہے اس اللہ بات کے سبحان ساتھ اللہ کہ محمد رسول اللہ اس کے دل میں بستے ہوں، ہائے اور ہائے اس کا دل کا قبلہ محمد رسول اللہ کی ذات ہو، ہر وقت وہ متوجہ رہتا ہو. آپ نے فرمایا کہ جس کی ذات کا قبلہ محمد ہے وہ جان لے کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. سبحان اللہ اگر مولا ہے تو پھر اس کو محمد مولا کہنے کا حق ہے، اور جس کا محمد مولا ہے اس کا مولا اللہ رب العزت جل وعلا ہے.
تو سمجھ جائیے سبحان علی اللہ کو نبی سے سبحان کیا اللہ نسبت ہے اور نبی کو علی سے کیا نسبت ہے، اور پھر اللہ کے حبیب کو اپنے مالک کو مولا سے کیا نسبت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گرامی قدر واہ واہ۔ حاضرین و ناظرین و سامعین، میں آپ سے چونکہ اگر ایک ایک حدیث پاک پر بھی تبصرہ کرتا جاؤں گا تو میرے خیال میں جو فارمیٹ ہے آپ کے پروگرام کا وہ سکڑ جائے گا، اور مجھے سب کچھ نہیں کہنا، بس ان کی بارگاہ اقدس میں سلام عقیدت عرض کرنا ہے، سبحان اللہ۔ اور اپنے محترم بھائی کے لیے جنہوں نے بار بار رابطہ بھی کیا کہ میں پیش ہوں، تو ان کے حکم کی تعمیل بھی مقصود تھی، اس لیے کہ اہل سنت و جماعت عاشقان رسول، آپ جانتے ہیں کہ اگر پابندیاں نہیں تھی تو جہاں جہاں کسی اگر دیہات میں ڈیرے پر بلایا یا کیلیفورنیا میں بلایا تو ہم حاضر ہوئے، کیوں کہ ہمیں تو یار کے ذکر سے کام ہے، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ چھوٹی ہے بڑی ہے، آن لائن ہے، لائیو ہے یا غائب ہے، حاضر ہے، جو بھی ہے، ہائے ہائے ٹھیک ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو آپ کے ذکر سے کام ہے، سبحان اللہ تجھے سبحان اللہ۔ کام تیرے ہی کام سے، واہ 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 تیرے واہ ذکر سے، تیرے فکر سے، اور تیری یاد سے، تیرے نام۔ تو کوئی بہانہ ہو محبوب علیہ السلام کا ذکر اور محبوب کے یاروں کا ذکر، محبوب کے اہل بیت کا ذکر، پنجتن پاک کا ذکر، آپ کے چار یار کا ذکر، جن کو ہمارا امام، ہمارے قائد، ہمارے لیے نمونہ قرآن نے کہا، یہ بھی جان لیجئے کہ فضائل۔ آج کل کچھ لوگ بیچارے احساس کمتری کے مارے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیا تقریریں کرتے ہیں، ہر وقت فضائل بیان کرتے رہتے ہیں۔ بھائی فضائل اگر ہم جھوٹ بیان کریں نا اپنے پاس سے تو تب یہ کوئی بات نہیں، لیکن جن ہستیوں کے فضائل اللہ بیان کرے قرآن میں اور اللہ کے حبیب بیان کرے اپنے فرمان میں، ان کے فضائل ہمارے ایمان کا جزو ہیں، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ اس کو اس نقطۂ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ شاید اعمال کے فضائل بڑے ہیں اور ہستیوں کے فضائل چھوٹے ہیں۔ بھائی وہ اعمال ہی تو ہے اور ایمان ہی تو ہے، عشق ہی تو ہے جو ہمارا رہنما ہے، اور جن کی وجہ سے ان ہستیوں کو یہ فضائل حاصل ہوئے، تو آپ فضائل کو کس طرح کر سکتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ لا یعرف لأہل الفضل فضلہم الا اہل الفضل، اہل فضل کے فضائل کو مانتے وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خود فضائل کے لیے چن لیا ہے، ورنہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ کوئی کمینہ کسی فضل والے کے فضل کو نہیں مان سکتا، کیوں کہ کمینہ تو فضل سنے گا تو جل جائے گا، تو جلنے والا فضائل سے کیسے صاحب فضائل بنتا ہے؟ صاحب فضائل وہ بنتا ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نے فضائل والوں کی محبت عطا فرمائی ہے اور اس کے وسیلے سے ان کو بھی صاحب فضائل فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو جلتے ہیں ان کو جلانے کا حکم ہے، فرمایا قل موتوا بغیظکم، حبیب ان کو کہہ دو کہ تم جل بھنو اور جل بھن کر مر جاؤ اسی نقطہ میں۔ میرا رب وہ ہے جو صاحب فضل عظیم ہے اور فضل والوں کے فضل میں اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی فضائل میں ایسی حدیث مبارکہ جو حدیث مبارکہ کی 5 کتابوں میں موجود ہے، جس سے میں عرض کر رہا ہوں، خاص طور پر امام مسلم رحمہ اللہ نے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے اور تخریج فرمائی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر لأعطین هذه الرأیة غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله يرجون ان يعطاها فقال اين علي بن ابي طالب فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه فقال فارسلوا اليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ حتى كان لم يكن به وجع فآتاه الراية فقال علي يا رسول الله اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم
ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجل واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم. حضرت سال بن سعد فرماتے ہیں کہ خیبر کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ فتح فرما دے گا. وہ یہ جملہ قابل غور ہے، وہ بندہ جس کو کل جھنڈا دوں گا نا وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور صرف وہ نہیں کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، یحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ کا محبوب بھی ہے اور اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح متصل مرفوع حدیث میں یہ لفظ سنیے. پھر مجھے ترس آتا ہے ان بیچاروں پر جو کہتے ہیں کہ فضائل کیوں بیان کرتے ہو. اگر ایک شخص رسول پاک کی زبانی جس میں شک ہو ہی نہیں سکتا نص ہے یہ، اللہ اور اللہ کا رسول کے محبوب ہو امت میں سے، تو اس کو بیان نہ کریں تو کیا کریں؟ اس سے بھی بڑا کوئی درجہ ہے پھر؟ واہ. ہر شخص اللہ کے رسول کی محبت کا دعوے دار ہے، مگر جس کو رپلائی آ گیا، جواب آ گیا اللہ اور رسول کی طرف سے کہ یہ ہمارا بھی محبوب ہے. واہ 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 سبحان اللہ. واہ واہ طالب تو سب ہے، مطلوب ہے مطلوب. واہ. اور یہ بتا دیا کہ مولا کون ہوتا ہے. مولا وہ ہوتا ہے، پہلا مولا کون کہلایا؟ محمد رسول اللہ، کہ وہ رب کے حبیب ہیں، محبوب ہیں. اور دوسرا مولا فرمایا، دوسرا مولا وہ ہے کہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور محمد کی بھی محبوب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہے کہ علی کیوں کرتے ہو اور علی سے محبت کیوں کرتے ہو؟ جو اللہ کا بھی محبوب ہو، رسول کا بھی محبوب ہو، ہم اس کو محبوب نہ بنائیں تو کیا کریں؟ ہر اللہ کا بندہ علی کو محبوب رکھے گا، ہر رسول کو امتی اور عاشق کو علی کو محبوب رکھے گا. کیوں؟ کہ اس سے پتہ چل گیا کہ رسول فرما رہے ہیں کہ علی اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے، اور ان کے ہر بندے، مقبول بندے کا بھی علی محبوب ہے. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ سنیے، فرمایا جب صبح ہوئی تو لوگ آئے رسول پاک کے پاس اس امید سے، یرجونا ان یعطاہا، ہر ایک دل کے دل میں، کیونکہ نام تو نہیں لیا تھا سرکار نے نا، فرمایا بس اس مرد کو جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی میں جھنڈا دوں گا. تو ہر غلام دل میں امید لے کر آیا کہ شاید جھنڈا اسے عطا کیا جائے. لیکن نبی علیہ السلام نے نام اس کا لے لیا جو ان بندوں میں موجود ہی نہیں تھا. واہ واہ سبحان اللہ. یعنی یہ جو یرجون ان یعطاہا کے ساتھ لوگ آئے نا، جی ان میں آپ تھے ہی نہیں. تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ اتفاقی امر ہوتا کہ کسی کو بھی جھنڈا دینا تھا تو پھر نام لینے کی ضرورت کیا تھی؟ غلام تو سب حاضر تھے، سب مخلص تھے. واہ بے شک. لیکن معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں ہی تو فیصلے نہیں کرتے، فیصلہ تو اللہ کرتا ہے. حضور تو اس کو نافذ کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے ارشاد کو نافذ کرتے ہیں. تو اللہ اور رسول کی طے بات کی کیا تھی جو بتائی تھی اللہ نے اپنے رسول کو، کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ رجل عظیم، کوئی اور نہیں. حبیب پوچھو وہ کدھر ہے؟ تو حضور نے فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ فقالو ہوا یا رسول اللہ. تو غلاموں نے کہا، صحابہ نے کہا، عاشقوں نے کہا یا رسول اللہ وہ یشتکی عینیہ، ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے، وہ اس وجہ سے نہیں آئے. فرمایا لاؤ اسے میرے پاس، آنکھوں میں تکلیف ہے اور نہیں آئے. ادھر اللہ کا فیصلہ ہو گیا، رسول کا فیصلہ ہو گیا، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ ان کا عذر رہنا دیا جائے گا؟ جاؤ لے کر آؤ. فأتي به، وہ لے کر آئے، جا کے بلا کے خیمے سے. مولا بلاتے ہیں کیونکہ ان کو مولا کا حکم ہے. آئے ہائے ہائے آئے ہائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ آئے ہائے، سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے شاہ جی، کیا بات ہے، سبحان اللہ.
ارے اہتمام دیکھو، واہ انبیاء جمع ہے نا، تو مصلی امامت پہ جبریل لے کر آئے محمد رسول اللہ کو. کیوں؟ سبحان اللہ. کہ خود جانا اور بات ہے، بلایا جانا اور واہ بات ہے. واہ جبریل امین مصلی امامت پہ لائے، سارے صحابہ جمع ہیں اس امید کے ساتھ کہ جھنڈا ہمیں عطا ہوگا، اور سارے مخلص ہیں، سارے محب ہیں، سارے عاشق ہیں، سارے مقبول ہیں. لیکن حضور نے بھی سبحان اللہ حضرت مولا علی کے فضل کی کمال کی انتہا دکھا دی. فرمایا سب جاؤ لے کر آؤ، آہا. سبحان اللہ. واہ 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 میں لے کر آؤ. یہ خاص واہ بات ہے، واہ 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 واہ. سب جاؤ واہ. لے کر آؤ. تو لے آئے. فباسق رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے تھے، کیسے ہیں، تھے کیسے کہیں، وہ تو ہیں بھائی. کیسے ہیں سبحان اللہ. ہمارے آقا؟ جرنیل کو بھیجنا ہے، کمانڈر کو بھیجنا ہے میدان جنگ میں، اور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ باساقا، باساقا رسول اللہ فی عینیہ. فرمایا علی آگے آ جاؤ، اپنا لعاب دہن شریف، اپنا لعاب دہن شریف رسول اللہ نے مولا علی شیر خدا سبحان اللہ. آنکھوں میں لگا دیا، واہ ڈال دیا، باساقا میں ڈال دیا واہ لعاب دہن شریف. واہ. ہے آج بہت واہ سے ہیں واہ. جن کو شوق چڑھتا ہے اور کہتے ہیں ہم مثل ہیں رسول کی. مثل بنتے ہو تو ماسک کیوں پہنے پھرتے ہو؟ تمہارا لعاب کسی کو شفا دے تو پھر ماسک کا کیا مطلب؟ ہائے ہائے ہائے. واہ. چھپاتے پھرتے ہو منہ کو، اور وہ باقاعدہ آنکھیں آشوب والی ہوں تو اپنا لعاب دہن ڈال دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سانس وبائیں پیدا کرنے کے، وبائیں پھیلانے کے، ہائے ہائے ہائے. ہائے ہائے. وبائیں پھیلانے کے خطرات میں سے ہیں. وہ وبائیں مٹانے والے لعاب دہن شریف رکھتے سبحان ہیں، اللہ اس میں سبحان ڈالے اللہ. سارے واہ کھائی واہ پانی واہ. کو سبحان میٹھا کرتے ہیں. اللہ. سبحان اللہ. حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھوں کا آشوب دور کر دیں، نہ صرف آشوب دور کریں بلکہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں تحت الثری تک حقائق کو دیکھنے لگا جب رسول اللہ کا لعاب اللہ اکبر. دہن مبارک لگا، اور عرش اللہ علا اکبر. تک پردے جلوے مجھے نظر آنے لگے اور پردے اٹھ گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک میری آنکھوں میں لگا. محدثین کرام نے لکھا ہے، اللہ اکبر. شارحین اللہ اکبر. بخاری نے لکھا ہے. گرامی قدر حضرات، فبارئ، اسی وقت تکلیف دور ہو گئی. حتی کان لم یکن بہ وجع، حتیٰ کہ اس طرح ہو گئے جیسے تکلیف تھی نہیں، کبھی ہوئی نہیں، سبحان اللہ پتہ ہی سبحان نہیں. اللہ. اچھا، فآتاہ الرایا، پکڑو بھائی علی، وہ رجل تم ہو، واہ. تم پہ کوئی غالب نہیں آئے گا، سبحان تم اللہ. فتح کرو گے. یہ فتح رب نے تیرے ہاتھ پہ لکھی ہے، تو انتخاب ہے میرے رب کا، پکڑ جھنڈا. علمبردار تھے وہ ہر غزوہ میں رسول اللہ کے. اور لطف کی بات یہ ہے، علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی جس کے ہاتھ میں رسول پاک کی امت میں اللہ کے حبیب کا جھنڈا ہوگا، وہ علمبردار وہی ہوگا جو ہر غزوہ میں رسول اللہ کا علم اٹھانے والا ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. فقال علی، سنو حدیث بخاری مسلم کی. فقال علی، پس علی نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا میں ان سے لڑوں؟ حتیٰ یکونوا مثلنا، اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ ہمارے جیسے نہ ہو جائیں، یعنی یا دنیا سے مٹ جائیں،
یا پھر ہمارے جیسے کلمہ پڑھنے والے بن جائیں، اس وقت تک لڑتا رہوں ان سے؟ کیا حوصلے ہیں مولا علی شیر خدا کے! اور یہ رب کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. میں بتاتا چلوں. اب کوئی شخص سمجھے کہ ہم صرف فضیلت بیان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، نہیں، اس میں حضرت علی کی استقامت، حضرت علی کی شجاعت، کہ ایک مومن کو کیسے شجاع ہونا چاہیے، کیسا دلیر ہونا چاہیے، ایک مومن کو کیسے یقین والا ہونا چاہیے، ایک مومن کو جہاد سے کیسی محبت ہونی چاہیے. تو یہ درس دیتے جاؤ نا. ہمیں کہتے ہو کہ فضل بیان کرتے ہو، اس میں اعمال نہیں کرتے ہو. اعمال ہو رہے ہیں نا، ساتھ ساتھ ہر لفظ سے عمل معلوم ہو رہا ہے، لیکن آپ کے کان بند ہے. کیونکہ کوئی فضل والی بات آتی ہے، اس سے آپ ایسے جل اٹھتے ہیں کہ نہ درس لینے کو تیار ہے، نہ فضل سننے کو تیار ہے. بے شک ہوش سلامت ہوں گے تو علی کی سمجھ آئے گی نا. بلکہ میں کہتا ہوں ہوش سے زیادہ اگر ایمان سلامت ہوگا تو علی کی سمجھ آئے گی نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا میں قربان جاؤں علی پاک کے بھی اور نبی پاک کے بھی. پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے، کس جذبے سے پوچھ رہا ہے، اور رسول گرامی رسالت کا منصب کیسے ادا کر رہے ہیں. میں قربان جاؤں. کیوں کہ جب ایک معتمد اور سالار ایسے الفاظ میں پوچھے تو جواب کیسا ہونا چاہیے تھا؟ جی وہی جانتے ہیں کیسے ہونا چاہیے تھا، لیکن جو جنگی تاریخ جانتے ہیں وہ جواب اور طرح کا سمجھیں گے. لیکن یہ بھیجنے والا رسول ہے، نبی ہے اللہ کا، وہ کیسے ارشاد فرما رہا ہے؟ فرمایا انفذ علی رسلک حتی تنزل بساحتہم، آہستہ قدموں سے معتدل قدموں کے ساتھ چل پڑو، حتیٰ کہ ان تک پہنچ جاؤ جہاں ان کے خیمے ہیں، جہاں وہ اپنا میدان گاڑے ہیں، وہاں تک پہنچ جاؤ معتدل قدموں کے ساتھ. دیکھیے معتدل قدموں کے ساتھ وہاں پہنچ جاؤ. پھر کیا کرو؟ ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو اسلام کی طرف بلاؤ، اسلام کی دعوت پیش کرو. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، اور ان کو آگاہ کرو کہ اللہ کے ان پر کیا حق ہیں. سبحان اللہ. اور یہ لفظ میں کیا کہوں، لوگ کہتے ہیں جی یہ لفظ بڑے زرعی ہیں، سنہرے ہیں. میں کہتا ہوں ان لفظوں کی عظمت پر کائنات کا سارا سونا قربان ہے. یہ سنہرے نہیں ہیں، سبحان اللہ، یہ نبوی ہیں. واہ فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا، علی محمد کی یہ نصیحت، صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت پلے باندھ لو کہ تم صرف پہلوان نہیں ہو، دلیر اور شجاعی نہیں ہو، تم محمد کے نائب ہو، میرے جرنیل ہو، تم میرے خلیفہ ہو، تم محمد کی زبان ہو. جب تم جا رہے ہو تو اس طرح ذہن میں رکھو کہ ہم پہلوان نہیں کہ لوگوں کی گردنیں مروڑیں، ہم اللہ کے رسول ہیں، اور تم انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یہ اگرچہ غزوہ تبوک کا موقع ہے لیکن میں جوڑ کر اس کو تشریح کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. تم میرے لیے بمنزلہ ہارون ہو، جس سے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے شریک امر تھے، وزیر تھے. علی ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، لہذا صرف لڑنا مقصد نہیں، دعوت دین دینا. اور اللہ کی قسم اگر تیری وجہ سے، تیرے سبب ایک شخص کو دعوت دین پر لبیک کہنا نصیب ہو جائے اور وہ ہدایت حاصل کر لے تو خیر لک من ان یکون لک حمر النعم، یہ بڑی سے بڑی نعمت جو عربوں میں سمجھی جاتی ہے، قیمتی سرخ اونٹوں کے تحفے سے بھی
انعام سے بھی بڑا انعام ہے کہ ایک بندہ تیری وجہ سے تیری دعوت پر دین اسلام کو قبول کر لے اور خدا کی ہدایت کی طرف آ جائے. واہ واہ لہٰذا صرف لڑنے نہیں جا رہے، تم دعوت دین پیش کرنے جا رہے. سبحان اللہ گرامی سبحان قدر اللہ حضرات، پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہاتھ پر یہ قموس کا قلعہ خیبر کا فتح ہوا. یہ حدیث مبارکہ صحیحہ کے اندر موجود ہے. اور مولا علی قدرت الہی کے مظہر بنے. آپ نے دو انگلی مبارک قلعہ خیبر کے دروازے کے نیچے رکھی اور اکھاڑ کر اس دروازے کو ایسا پھینکا کہ 40 آدمی جسموں کا جس دروازے کو حرکت نہیں دے سکتے تھے، مولا علی شیر خدا نے اس کو اکھاڑ کر دور پھینک دیا. صحابہ شوق والے، محبت والے، عشق والے تھے، مولا علی سے محبت کے تھے. قریب جا کے پوچھا، جب فتح ہوئی اس کے بعد ملے نا، تو صحابہ نے پوچھا یہ کیسے ہو گیا ہے؟ تو بڑا دروازہ، بہت بڑا دروازہ تھا، یہودی بڑے پیسے والے تھے، وہ اتنا بڑا دروازہ لگایا، 2 انگلیاں رکھی اور اوپر اٹھا کر پھینک. فرمایا میں نے 2 انگلیاں رکھی، اگر میں 1 انگلی بھی رکھ دیتا نا تو دروازہ پھر بھی ایسی پھینکتا. انہوں نے کہا کیسے؟ واہ 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 بس ہاتھ میرے تھے، انگلیاں میری تھی، نشان میں ہی تھا، لیکن طاقت میری نہیں تھی، میرے اللہ کی تھی، میرے رسول کی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 کہ علی قدرت خدا کا مظہر تھا، قدرت خدا بندی کا مظہر تھا. اور میرا ایمان عرفان شاہ کا یہ ہے کہ تھا نہیں، علی آج بھی قدرت خدا بندی کا مظہر ہے. کیونکہ جہاں آئے وہاں تھا کا لفظ ہوتا ہی نہیں، وہاں ہے کا لفظ ہے. علی کی ولایت جاری ہے، نبی کی نبوت جاری ہے. اللہ 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 علی کی ولایت مر سکتی ہے، نہ نبی کی نبوت مر سکتی ہے. اس لیے گرامی قدر حضرات، میں شاہ جی قبلہ سے سید محسن شاہ صاحب پیر، داتا کی نگری کا والا پیر سونا، اس سے صرف یہی ایک جملہ پوچھ کے اگلی حدیث پیش کروں گا کہ جو گفتگو میں نے کبھی کی ہے، اگر آپ کو یہ ٹائم اجازت دے رہا ہے تو ایک حدیث اور پیش کروں، اور اگر جی ضرور، بالکل بالکل جی، تو میں اگلی حدیث پاک پیش کرنے کی اجازت چاہتے ہوئے، اجازت میں سید سے لے رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ تاکہ فارمیٹ جو ہے نا اس کا معلوم ہو جائے، یعنی پروگرام کا وقت معلوم ہو جائے. ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا ذکر پاک اور وہ بھی فرامین رسول اللہ سے کر رہا ہوں، تو پھر میں اجازت ان کی بارگاہوں سے ہوتی ہے، لیکن یہ سید زادے ہیں اور عاشق مصطفیٰ بھی ہیں، ان سے منتظم ہیں. اور دیکھ لیجئے کہ سیدوں کے آل علی کے جو لال ہیں وہ دنیا کو کسی کونے میں ہوں، انہی کے ذکر میں، انہی کی فکر میں، انہی کی یاد میں لگے ہوں گے. وہ دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، کوئی پہر ہو، شرق ہو یا غرب ہو، اپنی ڈیوٹی پر ہیں. اللہ تعالیٰ مولا علی شیر خدا کے صدقے یہ ڈیوٹیاں قبول فرما لے. بس ہمارے زندگی کا حاصل صرف یہی بات ہے. سنیے جی، یہ حدیث پاک جو ابھی میں پیش کروں گا نا، یہ دوسری صفت مولا علی کی کر رہا ہوں، کیونکہ پہلی صفت شجاعت بیان کر دی، رسول کی صحبت بیان کر دی، سنگت بیان کر دی، اول مسلم ہونا بیان کر دیا حدیثوں سے. اب حکماء یہ کہتے ہیں، دانشور لوگ، کہ جو شجاع زیادہ ہونا وہ عالم اتنے زیادہ نہیں ہوتا. یہ 2 صفت کا آپس میں یہ ایک قسم کی ضد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو سوچتا ہی رہے گا علم سے، مقدمے سے، منطق سے، سائنس سے، کل کیا ہوگا، عواقب کیا ہوں گے، نتائج کیا ہوں گے، یہ کیا ہوگا، وہ ہوگا، وہ دلیر نہیں ہوتا، شجاع نہیں ہوتا. اور جو شجاع ہوتا ہے وہ زیادہ سائنس میں، علم میں، حکمت میں اس طرف نہیں پڑتا. کیوں؟ کہ اس کی دلیری کا تقاضا ہے بس کر گزرو طاقت سے کام. لیکن علی مجمع البحرین ہے، 2 سمندروں کا ملاپ ہے. شجاعت میں بھی اس جیسا کوئی نہیں، علم میں بھی اس کا ثانی کوئی نہیں. کیوں؟ خود فرماتے ہیں عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। सुभान अल्लाह। हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की अपनी रिवायत है, खुद फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं दारुल हिकमत हूं, मैं दानिश का, विजडम का, इल्म का शहर हूं, और इस शहर इल्म का दरवाजा अली मुर्तजा शेर खुदा है। सुभान अल्लाह। और अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत में, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत में, जिसे सोना ने दारमी में, इमाम दारमी नकल किया, उसमें ये लफ्ज है आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। और मुहद्दिसीन ने इस पर यह लफ्ज भी ज्यादा फरमाया, क्या मन अरादल इल्म फलयाते लिल बाब, जिसे इल्म चाहिए वो दरवाजे की तरफ से आए। लोग इल्म ढूंढते हैं लेकिन दरवाजे को पुष्ट करके। अली के हक ना अदा करो तो तुम्हारे सीने में नूर आएगा कैसे, हिकमत तुम्हारे तक पहुंचेगी ये। मैंने कहा बेअक्लो, अगर अकल चाहते हो, रूहानियत चाहते हो, इल्म का नूर चाहते हो, तो इधर उधर मत देखो, अली के कदम में आओ। क्यों? दरवाजा मुकर्रर इसलिए किया है कि जो जायज रास्ते से आएगा नूर वही पाएगा। और जायज रास्ता इल्म नबी का क्या है? मदीनतुल इल्म का, उलूम नबूवत से अगर कोई खैरात लेना चाहता है तो दरवाजे पर आए। और दरवाजा कौन है? अली। कब से सीखना शुरू किया? और मैं तो अभी होश संभाली थी, मैंने आंख खोली तो पहले चेहरा ही रसूल का देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रसूल पाक को मैं देख रहा था जब कब्र में आपको उतार रहा था। आपने ही तो उतारा कब्र अनवर के अंदर उतर कर। तो कब से देखा और कब तक देखा, अब मैं और क्या बयान करूं। कब से देखा, यानी इस दुनिया में आने के बाद अली ने पहला चेहरा देखा तो रसूल का। और रसूल पाक को जब लहद अक़दस में आपने लहद अक़दस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक अनवरो तय्यबो ताहिरो अतहर को उतारा तो हाथ मौला अली शेर खुदा के थे। लिहाजा आपके चेहरे अनवर पर आखिरी दीदार की आंख जिसकी टिकी हुई थी वो भी तो अली था। अब ज़ियारत का और क्या बताऊंगा आपको। गिरामी कदर हजरात, इल्म इतना कि हजरत अमीर उल मोमिनीन व इमाम उल मुस्लिमीन, उलूम नबूवत के वारिस हजरत उमर बिन खत्ताब, क्यों मैं उनकी मिसाल क्यों दे रहा हूं? इस वजह से दे रहा हूं कि अगर हम जैसा बंदा, कोई भी नाकिस इल्म वाला उनके इल्म को बयान करे तो करे क्या करे? जिसका अपना इल्म नाकिस है वो कामिल के बाद कैसे करता है? वो तो नकल ही करता है ना। तो जिस उमर बिन खत्ताब को रसूलुल्लाह ने अर्श से आया हुआ प्याला दूध का, जिसकी ताबीर रसूलुल्लाह ने इल्म से फरमाई, सही बुखारी में हदीस मौजूद है, फरमाया मैंने सैर होकर पिया उसको और फिर उमर को दिया, उमर ने भी सैर होकर पिया। साहबा अव्वल ताहू या रसूल अल्लाह, इस दूध की ताबीर क्या है? ये क्या प्याला था? फरमाया ये इल्म था जो अर्श से आया, मैंने पिया, फिर मैंने उमर को पिलाया। अब मैं कहूं ना कि अली बड़े आलिम हैं तो क्या कह सकता हूं? क्यों कि मेरे इल्म की बसात क्या है कि मैं मकाम का तयन करूं। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब जो रसूल का संवारा हुआ है, खुद 30 लाख मुरब्बा मील का फातिह और आदिल उम्मत में सबसे बड़ा आदिल और इज्जत इस्लाम, वो कह रहा है क्या अली उम्मत में सबसे बड़ा काजी है, उससे बड़ा जज इस उम्मत में और कोई नहीं। प्यारे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत का चीफ जस्टिस है मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। हाल ये है कि उमर बिन खत्ताब अपने दौरे खिलाफत में फरमाते थे, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अगर उस वक़्त शूरा में मुशावरत में मौजूद न होते तो फरमाया कज़िया पेश आ गया और अली है नहीं, अबुल हसन है नहीं, ये तो उमर के लिए बड़ी मुश्किल हो गई, जाओ ढूंढ के लाओ अली मुर्तजा को। क्यों? तो मुश्किल हो और मुश्किल न कुशा ना हो। वाह वाह। इन दिनों में एक बच्चा है बद्दो मल्ली का,
اس نے ایک قوالی پیش کی ہے اور مجھے بڑی پسند آئی. وہ کہتا ہے مشکل میں مشکل کشا علی ضروری ہے. واہ یہ جو مصرع ہے نا پتہ نہیں کس نے اس کو شعر میں ڈالا، لیکن یہ اصل میں حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے کہ مشکل ہو اور مشکل کشا نہ ہو، نہیں، مشکل ہے تو علی ضروری ہے. واہ یہ واہ واہ یہ واہ یہ مصرع واہ جو ہے واہ یہ ترجمہ ہی مولا عمر کے، امیر المومنین عمر کے الفاظ مبارکہ کا ترجمہ ہے. مشکل میں مشکل کشا علی ضروری. ہے. اور میں نے ایک ٹوٹا پھوٹا شعر ہوتا ہے میرا، میں کوئی شاعر نہیں ہوں، لیکن واللہ میں نے یہ شعر ہو گیا تو کہہ دیا تھا عرفان سے سن لو یہ ہے عرفان کی بات. یعنی پہلا واہ. عرفان تو میں ہوں اور دوسری جو بات ہے وہ ہے عرفان یعنی معرفت کی بات. عرفان سے سن لو یہ ہے عرفان کی بات، ایمان علی ہے میرا ایمان علی ہے. اللہ 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 سبحان واہ اللہ. واہ تو واہ واہ میں آخر میں ایک فیصلے کی حدیث ہے صرف وہ پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ وقت جو ہے اس کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی، تو بات زیادہ لمبی ہو جائے یہ مجھے پسند نہیں. کہ یہ بھی میرا علی کا فرمان ہے، اقوال زرری میں سے ہے، مولا علی کے اقوال میں سے ہے. آپ فرماتے ہیں جب تم بات کرو تو مختصر کرو، اور بات کو مختصر کرو اور لوگوں کے بس کہنے سے پہلے بس کرو. لوگوں کے بس کہنے سے پہلے بس کرو. یہ میرے علی پاک کا ارشاد ہے. ایسے ہی ہم کہہ دیتے ہیں، کیوں کہ زر کی وہ قیمت نہیں جو علی کی قیمت ہے. ان کے قول کو میں زرین قول کیوں کہوں؟ میں علی کا قول کہتا ہوں. علی قیمتی ہے زر سے، سبحان اللہ. قیم و زر سے قیمتی ہے، اس کے اقوال کی بھی قیمتی ہے، اس لیے کہ وہ محبوب علیہ السلام کا موتی ہے نا. تو جو رسول کا موتی ہو اس سے دنیا کے جواہرات تو نہیں مل سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان کی بات سن لو، اور اس پر میں بلا تبصرہ ختم کروں گا بات کو. عن ابی حیات قال سمعت علی، راوی کہتے ہیں میں نے سنا مولا علی شیر خدا سے، میں نے سنا مولا علی شیر خدا سے، ان کا قول مبارک یقولو کہ وہ فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں یہلک فی رجلان، یہ بڑا فیصلے کا قول ہے، سننا. چیف جسٹس، صحابہ اور اہل بیت کے چیف جسٹس کا حکم ہے. یہلک فی رجلان مفرطن، تو کے ساتھ تے نہیں، مفرطن. میرے ساتھ میں سنوئی ہیں تو میں توق ادا کرنے سے بھی اب قاصر ہو رہا ہوں، کیونکہ ایک دنیا کے مانے ہوئے قاری اور حافظ اور شناخان مصطفیٰ سامنے ہیں، اس لیے یہ میں وضاحت کر رہا ہوں مفرطن کے مخرج کی. مفرطن فی حبی، مفرطن فی حبی ومفرطن فی بغضی. ابن ابی شیبہ اور امام عبد الرزاق اس قول اثر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تخریج فرما رہے ہیں. سنیں ترجمہ. حضرت ابو حیا فرماتے ہیں میں نے حضرت علی کو فرماتے ہوئے سنا میرے بارے میں یعنی مولا علی کے بارے میں 2 آدمی ہلاک ہو جائیں گے، 2 آدمی ہلاک ہو جائیں گے، مارے جائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تباہ ہو جائیں گے 2 بندے. کون؟ جی جی. میری محبت میں حد سے بڑھنے والا اور میرے بغض میں زیادتی کرنے والا. محب مفرط بھی مارا جائے گا اور مبغض مفرط بھی مارا جائے گا. کیا مطلب؟ کہ جو بات مجھ میں نہیں وہ مجھ میں
وہ صفت بیان کرے گا وہ بھی مارا جائے گا، اور جو میری شان ہے اس کا انکار کرنے والا وہ بھی مارا جائے گا، واہ میرے بغض میں جو حد سے بڑھ گیا وہ بھی مارا جائے گا، اور میری محبت میں جو جھوٹ کہنے لگا اور اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کے کرنے لگا، یعنی جو عقیدہ حق نہیں وہ بھی ان کے بارے میں باندھ لیا۔ مولا علی شیر خدا، اور یہ امام بخاری امام مسلم، ہمارے کئی دوست برطانیہ میں ایسے رہتے ہیں کہ جو اس غلف میں چلے گئے ہیں کہ جو امام بخاری امام مسلم پر کو بھی تنقید سے نہیں چھوڑتے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے ایسی کوئی بات جو ہے کر، یہ دونوں جو ہے نا ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق امام، یہ ان سے بھی پہلے کے ہیں، یہ استاد ہیں ان کے، اس لیے آپ کو ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ امام بخاری صرف ان کی حمایت میں کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی جی بالکل۔ لوگوں کو عجیب عجیب مرض لے گئی ہے، تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس موسم میں آپ کو اللہ آپ کو سب کو کورونا سے بھی بچائے، اور کورونا سے بھی خطرناک جو بیماری ہے نا مفرت، محب مفرت کی اور مبغض مفرت کی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے۔ واہ واہ لہٰذا واہ 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 اب بتائیے واہ 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 کون ہے جو اپنے بارے میں لوگوں یہ کہے کہ مجھے ضرورت سے زیادہ یا میں جتنا رتبہ ہے اس سے زیادہ مجھے میری تعریف نہ کرنا۔ آج کل کے تو لوگ یہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، آج کل کے لوگ بلکہ یہود و نصارہ کے لوگ بھی یہ پسند کر کے جو ان میں نہیں ہے وہ تعریف بھی سننا چاہتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ لیکن یہ علی ہے بھائی، اس سے زیادہ حقیقت شناس کون ہو سکتا ہے؟ کیوں کہ یہ محبوب کا سمارا ہوا ہے، محبوب کا تربیت یافتہ ہے۔ فرماتے محب مفرت بھی مارا جائے گا۔ میری محبت کو یوں نہ سمجھ لینا کہ میرے محبت میں کچھ بھی کہتے رہو گے تو تم تر جاؤ گے، نہیں، تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ میرے بارے میں وہی کہنا جو حق ہے، کیوں نہ مجھے میری شان کو گھٹا کے پیش کرنا۔ جو رب نے مجھے صفات دی ہیں اس سے بغض کرو گے تو بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور اگر تم بڑھا کے بات کرو گے، جو صدیق کا حق ہے وہ مجھے دو گے، جو عمر کا حق ہے مجھے دو گے۔ بلکہ آج کل تو ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے اس پر، وہ کہتے ہو ایک خبیث یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی آپ ہی ہے، باقاعدہ ویڈیو میں نے اپنے آنکھوں سے خود دیکھی ہے کہ وہ تقریر کر رہا ہے، کئی 100 آدمی کے سامنے تقریر کر رہا ہے، وہ ان کو الہ بھی کہہ رہا ہے، اور یہ دندانے پڑ گئے ان بے ایمانوں کو۔ یہ کیوں نہیں ان کو منع کرتے؟ اس لیے کہ یہ محب مفرت ہے، اور یہ بھی برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں اگرچہ سید ہوں لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا کہا حق ہے، وہی علی کا کہا حق ہے۔ اگر علی والے ہو تو حد میں رہو، پیار میں بھی تمہیں جھوٹا نہیں ہونا ہے، اور بغض میں تو جانا ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ صحابہ، جامع ترمذی میں اہل مدینہ کا یہ قول ہے، کیا کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ، اہل مدینہ منافق کی ایک ہی نشانی مانتے تھے کہ جو منافق ہوگا وہ علی سے بغض رکھے گا۔ علی سے بغض رکھنے والا مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ اور رسول فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے سے رسول اللہ کا وعدہ ہے کہ علی تجھ سے محبت کرے گا تو صرف مومن کرے گا، اور تیرا بغض ہوگا تو صرف منافق ہوگا، مومن کے بغض نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ رسول اس کو ہیں جو ان کے علی سے محبت رکھتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو علی رضی اللہ عنہ کو محبوب مانتا ہے اور مولا مانتا ہے، وہ مولا کے امام کو، جس کے پیچھے مولا نے نمازیں پڑھی، اس کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ اور نبی کے بعد کس کے پیچھے نماز پڑھی؟ ابو بکر صدیق کے پیچھے۔ یہاں بھول جاتے ہو مولا علی شیر خدا کو؟ ابو بکر کی صدیق کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ابو بکر، جسے میرا رسول امام پسند کرتا ہے علی بھی اس کو پسند کرتا ہے، اس لیے کہ رسول سے علی ہے، علی سے رسول ہے، تو طبیعتیں وہ نہیں پائیں جس سے رسول خوش ہیں اس سے علی خوش ہیں۔ سن لو یہ بات، بس اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، اور سید صاحب سے بصد محبت
میں الوداعی السلام علیکم عرض کرتا ہوں آج کی بزم میں، اور ہمارے بہت ہی محبوب، پسندیدہ اور صاحب فضائل مناظر اعظم کے پوتے حضرت مولانا حافظ محمد کریم سلطان صاحب، ان سے بھی بصد احترام عزت میں اجازت کا خواستگار ہوں